السلام علیکم. مائی نیم از سید درود سمدانی اینڈ یو آر واچنگ مائی شو یور اوپینین میٹرز. ہمارے ساتھ آج بڑی ایک انٹرسٹنگ گیسٹ موجود ہیں, معافیہ ملک. شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ, ٹیچر اینڈ اے ٹی وی پروگرام ہوسٹ. ویلکم ٹو دا شو معافیہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا بتائیں, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ٹیچ بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹی وی پہ پروگرامز بھی ہوسٹ کر رہی ہیں, تو کہاں سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا؟ سر شوق تو شروع سے تھا ہوسٹنگ کا بھی, لیکن سائیکالوجی پراپرلی ایک فیلڈ تھی, تو سٹارٹ میں نے سائیکالوجی سے ہی کیا, پراپر ایم ایس کیا, اس کے بعد سرٹیفکیشن جو ہپنو تھراپی NLP میں کی, اپنی پریکٹس سٹارٹ کی. تھینکس ٹو کووڈ میں اسٹارٹ کی سیشنز, تو کوشش کی کہ اپنی ہوسٹنگ سکلز کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسٹیٹیوشنس بند تھے, گھر میں تھے, تو تب میں نے لائیو سیشن اسٹارٹ کیے, فیس بک لائیو سیشنس نا, تو اس میں نے بہت اپنی گرومنگ کی. مجھے لگا کہ مجھے انڈیویجول سیشنس میں اس طرح سے کرنا چاہیے, پھر میں گیسٹ کے ساتھ آئی, تو وہ بیسکلی میرا اسٹارٹ تھا ہوسٹنگ کی طرف. تو وہ ایک شروع سے نا ایک شوق تھا, آپ کہہ لیں سائیکالوجی پیار تھا تو ہوسٹنگ شوق تھا, تو پھر کوشش کی دونوں کو ساتھ ساتھ پرسو کروں, اور الحمدللہ ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہوں. کوشش جاری ہے, باقی انشاءاللہ اٹ ول بی بیٹر مزید. آپ نے جب آپ نے ماسٹرس کیا سائیکالوجی میں, آپ کے ذہن میں کیا تھا اس وقت؟ تھا کہ آپ نے ساتھ ٹی وی پروگرام بھی کرنے ہیں, یا کسی ٹائم پہ ٹیچنگ کی طرف آنا ہے, یا فوکس پورا سائیکالوجی کی طرف تھا؟ اچھا نہیں, ٹیچنگ تو میں پہلے بھی کر رہی تھی, سائڈ بائی سائڈ آپ کہہ لیں OA لیولس کو پڑھا رہی تھی, لیکن ہوسٹنگ کا اتنا نہیں تھا. وہ آپ کہہ لیں وہ تو ایک جیک پاٹ لگا نا 2019 میں, تو میں نے کہا نہیں اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ ایم ایس جب میں نے کیا, اس کے بعد پراپر پہلے اپنی فیلڈ کو ٹائم دیا. ہماری جو انٹرنشپس ہوتی ہیں, کلینکل سیٹنگ ہوتی ہے, اب وہ بھی آپ کہہ لیں 7 سے 8 سال مجھے ہو چکے ہوئے ہیں ان کو چیزوں کو کرتے ہوئے, تو اب ایک پریکٹس ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ چیزیں ٹائم مینیج کرنا, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے شوق کے لیے پھر آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اگر نہ بھی مینیج ہو رہا ہو تو پھر میں نے اپنا اس طرح سے نکالا, ونس ان اے ویک مینیج کیا کہ میں ہوسٹنگ بھی کروں گی, ساتھ ساتھ اپنی کلینکل سیٹنگ کلائنٹس بھی دیکھ رہی ہوں, ہوسٹنگ بھی کر رہی ہوں اور ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں, مطلب تینوں چیزیں لے کر چل رہی ہوں. لیکن وہی بات ہے, اسکیٹر کر کے ساری چیزیں ایک ساتھ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ چونکہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن کا ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیا اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم تھوڑی سی بات جو ہے وہ اسٹارٹ میں آپ کی ہوسٹنگ کی کر لیتے ہیں. جی شور سے. کچھ اس کے بارے میں بتائیں. آپ PNY ٹریننگز پہ ایک پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں, کس طرح کا شو ہے؟ اچھا سر, بیسکلی جب میں نے اسٹارٹ کیا نا, تب میں نے انڈیویجول سیشن اسٹارٹ کیے. میں نے کہا چلیں تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا, کیونکہ میں بائی برتھ کانفیڈنس کسی میں نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی پہلے سے ان کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا, میرے اندر اتنے پرکس نہیں تھی کہ میں کسی کے سامنے اس طرح سے 1-to-1 ٹاک بھی کر سکوں. میں نے کہا نہیں, کوشش کرنی چاہیے. پہلے ویڈیوز ریکارڈ کی, فیس بک پہ لگائی, یوٹیوب پہ لگائی, کچھ رسپانس اچھا آیا, تھوڑا سا کانفیڈنس ہوا, موٹیویشن ہوئی, تو لائیو سیشنس کی طرف گئی. میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں انڈیویجول. جب میں نے انڈیویجول کیے تو تب لگا کہ نہیں, اب لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے. تو وہ میرا 2019 اسٹارٹ تھا. میں نے علمی سٹی سے بیسکلی اسٹارٹ لیا تھا. تو لائیو سیشنز بہت زیادہ کیے, کوئی 1-1.5 سال آپ کہہ لیں, اس میں نے خود کو بڑا گروم کیا. اس کے بعد پھر میں نے ان پرسن کوشش کی, تو تھینکس ٹو علی عباس صاحب, انہوں نے مجھے پش کیا کہ نہیں تمہیں کرنا چاہیے فیلڈ میں. تو 2 ایئرس بیک میں نے PNY ٹریننگز جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کیا. ان کی ایک سیریز ہے ہم اور آپ وتھ PNY, جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی پرسنالٹیز کو بلائیں کہ لوگوں کی بات سن کر آپ کی لائف میں اگر کوئی ویلیو ایڈیشن ہو جائے نا, تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کام کوئی بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ گیسٹ بلائے. تو شروع میں تھوڑا سا ہوتا تھا کہ آپ کہہ لیں کہ اسٹارٹ تھا, تھوڑا ہم اسٹٹر بھی کر جاتے ہیں, کچھ ورڈس بھی ایسے ہو جاتے ہیں, دوبارہ ٹیک بھی لینا پڑتا ہے. لیکن ونس ہم لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم سیکھتے بھی ہیں. اب آپ کہہ لیں ان کے ساتھ more than 300 میرے انٹرویوز ہو چکے ہوئے ہیں, اور بڑا سیکھا ہے میں نے, نو ڈاؤٹ. مطلب سائیکالوجی تو وہ سائڈ بائی سائڈ چل ہی رہی ہے, لیکن ہوسٹنگ میں نے اس چیز میں بڑا سیکھا, اور میں نے خود کو بہت زیادہ گروم کیا ہے. تو یہ میں کہتی ہوں کہ تھینکس ٹو کووڈ بھی, اور باقی یہ کہ ہماری انر موٹیویشن ہوتی ہے. اب جیسے ہم لوگوں کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, میں پڑھا رہی ہوں ڈیجیٹل میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو سائبر سائیکالوجی بھی, تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آفٹر ڈگری ہی ہم نے اپنی ہوسٹنگ اسکلس کو اسٹارٹ کرنا ہے, نہیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ڈیورنگ اسٹڈیز ہی ہمیں موقع مل رہا ہے, جیسے ڈبیٹس آتی ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آتی ہیں, ہمیں انہی میں اسٹارٹ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ شوق سائڈ بائی سائڈ میں یہ ساری چیزیں اپنی اسٹڈی میں کر رہی تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کہہ لیں ایک لکیلی موقع ملا, میں نے اس موقع کو پرسو کیا, تو وہ ایک پلس پوائنٹ میرے لیے بن گیا. اچھا, ویورز کے لیے تھوڑا سا, ابھی ہم نے بات کی لائیو سیشنز اور گیسٹ کے ساتھ, تو تھوڑا سا ان کا ڈفرینس بتائیں گی جو ہمارے
व्यूअर्स देख रहे हैं, नए लोग, नए स्टूडेंट्स बिल्कुल जो हैं जिनको इस बात का नहीं पता कि व्हाट्स अ लाइव सेशन. एग्जैक्टली. अच्छा सर, उसमें ऐसा होता है कुछ लाइव सेशन जैसे फेसबुक लाइव हम जा रहे होते हैं, यूट्यूब लाइव जा रहे होते हैं, या आप कह लें टीवी पे लाइव सेशंस चल रहे होते हैं, लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है, उसमें गलती की तो गुंजाइश है ही नहीं है. आपने जितनी गलतियां करनी है वो आप रिकॉर्डेड शोज में कर सकते हैं, आप टेक ले सकते हैं, आपका माइक खराब है या वॉइस है वो चेक हो सकती है, लेकिन लाइव सेशन में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है. तो इसीलिए मेरा पर्सनली भी जो था, मैंने रिकॉर्डेड सेशन से स्टार्ट किया था कि अगर कोई गलती होगी तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग या आफ्टर रिकॉर्डिंग मुझे पता है मैं उसको सही कर सकती हूँ, लेकिन वंस की चीज़ लाइव होगी तो हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी गलतियां कोई निकाले. हम अगर खुद को क्रिटिकल वैल्यूएशन कर ले तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है. तो यही काम मैंने किया, रिकॉर्डेड किए. अब जो हमारे PNY ट्रेनिंग्स पे भी है वो भी बेसिकली रिकॉर्डेड सेशन ही होते हैं, क्योंकि ओब्वियसली गेस्ट आते हैं, उनसे पहले बातचीत होती है, तो अगर कोई टेक हमारी तरफ से या गेस्ट की तरफ से हो तो वो एक हमारे पास कंपनसेशन होना चाहिए. तो इस तरह के बेसिकली, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में ये एज होता है. और जो हम टेलीविजन की बात करें वो तो फिर लाइव शोज में आपके पास गुंजाइश ही नहीं है. आपके अगर कोई ऐसी गलती समटाइम्स हो भी जाती है, आपके अंदर इतने पक्ष होने चाहिए कि आप लाइव उस चीज को कैटर कर सके, ताकि अगले को पता भी ना चले और आपका मसला भी हल हो जाए. तो ये चीज़ है. बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि मैं भी एक्सप्रेस न्यूज़ पे मॉर्निंग शो लाइव करता था. जुगन काजिम जी होस्ट थी, आई वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द शो. सो लाइव में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो होस्ट है वो कहीं कोई गलती हुई है या कुछ है, क्योंकि व्यूअर्स को शायद थोड़ी देर में पता चलता है, उसे फ़ौरन पता चल जाता है, तो उसे कवर करने की एक सलाहियत होनी चाहिए. ऐसे ही. और समटाइम्स आपको पता है सर, गेस्ट भी ऐसे होते हैं, उन्हें बुलाना बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है. कुछ तो गेस्ट बोलते हैं तो फिर रुकते नहीं है, लेकिन कुछ गेस्ट को बोलना और आप उनकी बात जल्दी कंप्लीट हो जाए तो फिर होस्ट ने उस चीज़ को कवर करना है. तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है स्टार्ट से ही आपकी, जब आप एक डिग्री में एनरोल करते हैं, आपने सोच लिया भाई मैंने आगे जाके जर्नलिज्म में जाना है, एंकर बनना है, होस्ट बनना है, तो मेरा ख्याल है हमें पहले दिन से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, डिग्री हासिल करने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें मुश्किल आनी ही आनी है. अगर हम शुरू से ही पहले दिन से छोटी छोटी चीज़ों को साथ साथ करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है इतना मसला नहीं होता. फिर आप लाइव हो या कोई भी किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बिठा दें, आपको बोलने में मसला नहीं होगा. तो ये चीज़ है. बिल्कुल आपने सही कहा. डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को शुरू से ही सेमेस्टर 1 से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें, ताकि बाय द टाइम दे आर इन गो टू द मार्केट, वो ग्रेजुएट करें, इंडस्ट्री में जाएं तो ऑलरेडी ट्रेंड हों. तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एक होस्ट के लिए, कि उसे पता हो कि जिस तरह आपने बात की, किस वक्त जो ज़्यादा बोल रहा है उसे कम करना है, कट करना है, कैसे करना है कि बुरा भी ना लगे, और जो बिल्कुल नहीं बोल रहा उसको कैसे बुलवाना हो. सो आपके पास भी ऐसे गेस्ट तो आते होंगे जो बिल्कुल नहीं बोलते होंगे. सर बिल्कुल. वो फिर क्वेश्चन हम करते हैं, वो इतना मुख्तसर सा जवाब देते हैं, फिर हमें उसी क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं. हालांकि हमारा प्लान होता है, कोई अगर 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है तो 3 से 4 स्पेसिफिक हम क्वेश्चन पूछ लें. जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर वो गेस्ट ने 5 मिनट में ही उनका जवाब दे दिए, तो फिर हमें बात से बात निकालनी. अब ये भी होस्ट की खासियत है, फिर होस्ट के टैलेंट का पता चलता है, तभी पता चलता है कि असल होस्ट है क्या. तो ये इस चीज पे काम करना बड़ा जरूरी है. तो इसके लिए सर वही बात है कि आपका अपना नॉलेज जितना होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स या आपके कितने स्किल्स हैं, कि आप कितना लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते. असल गलती हम ये करते हैं. तो जितना अच्छा हम उस चीज को यूटिलाइज करेंगे, उस लर्निंग को सीखेंगे और स्किल को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. अच्छा ये बताइएगा कि एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको कितनी सपोर्ट मिली है, कितना फ़ायदा हुआ है अपनी इस एजुकेशन का स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए और शोज़ करते हुए, तो और किस तरह हुआ है? अच्छा सर, बड़ा मज़ा आता था. स्पेशली मैंने जब गेस्ट के साथ करना ना, तो चुप रह के भी, क्योंकि हम लोगों का एक वही है, सेशन ड्यूरेशन भी 1 आवर होता है, तो उसमें सुनना ही है. तो जब मैंने होस्टिंग भी की ना, मैंने आपको बताया मोर देन 300 इंटरव्यूज PNY के साथ मैंने किए, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था कि गेस्ट को एनालिसिस करना. आप चुप रह के उसकी बात सुन रहे हैं, उसके जेस्चर्स देख रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस. तो इस चीज़ से ना इस 1-1.5 साल में मेरी ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा कीन हो गई है, कि मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें आप चाहते हैं ना भी ऑब्जर्व करें, लेकिन अनकॉन्शियसली आपकी वो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होती हैं. तो ये मेरा बड़ा एच है. प्लस इसमें वही बात है कि समहाउ लोग जानते हैं कि भाई होस्टिंग भी कर रही हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो कंसल्टेशंस भी आती हैं, एक PR भी है. मतलब हमारे यहाँ वही चीज़ है कि जो दिखता है वो बिकता है. फिर लोग देखते हैं,
ہیں وہ آپ سے پراپرلی, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں جہاں پہ میری 1-to-1 سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بنتی رہتی ہیں, تو لوگ دیکھتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ وہ چیز بڑا فائدہ دیتی ہے, اور اسپیشلی بچوں کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھئی ایک ساتھ ہم 2 یا 3 کام کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ کا جو لیول آف موٹیویشن ہے وہ کتنا ہے. آپ صرف ایک ڈگری کی طرف پرسو کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری کو ہی لیں گے, یا اس کے ساتھ آپ کا کوئی شوق ہے, کوئی جذبہ ہے اور اس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے دس از دا رائٹ وے اور رائٹ ٹائم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ڈیجیٹل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر سر کہیں پہ بھی میرا کوئی وہ فلائر نہیں ہے یا نہیں لکھا ہوا سائیکالوجی کا, لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا میں سائیکالوجسٹ ہوں؟ مجھے اس کے لیے تھوڑا کام کرنا پڑے گا. لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا میں ہوسٹ ہوں یا میری ہوسٹ کی جو خصوصیات ہیں وہ کیسی ہیں؟ میں لوگوں کے ساتھ بات کروں گی, میڈیا یا فیلڈ میں آؤں گی تو لوگ دیکھیں گے نا. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ اس چیز پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے, جو ہم کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر جاتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی تھی ٹیچنگ کے بھی, آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کورسز کروا رہی ہیں. سو ایک تو سائبر سائیکالوجی آپ نے بتایا, اور اس کے علاوہ آپ ایک اور کورس بھی. یس سر, سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہی بیسک انٹروڈکشن میں بھی جو پڑھا رہی ہوں. تھوڑا سا سوری میں آپ کی بات میں نے کٹ کی. سائبر سائیکالوجی سیمز ویری انٹرسٹنگ. تو واٹ از سائبر سائیکالوجی, اور اسٹوڈنٹس کو اس میں آپ کس چیز کی تعلیم دے رہی ہیں؟ اچھا سر, بیسکلی اسٹوڈنٹس ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور میس کمیونیکیشن کے ہی. تو اب آپ دیکھیں انہوں نے فیلڈ میں جانا ہے, ٹھیک ہے, بہت سی سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو اس وقت, کچھ نازک سٹوریز میں کہوں گی, یا بڑی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جیسے سم ٹائمس ہراسمنٹ ایشوز اور بہت سے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس میں یو ہیو ٹو کیٹر دس سچویشن. تو سائبر سائیکالوجی بیسکلی ہے ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ, یعنی جتنی بھی آپ کے فیلڈ میں لوگ ہیں یا آپ آن لائن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے اس چیز پہ ورک کیسے کرنا ہے. جیسے آن لائن ہراسمنٹ ہے, آن لائن آپ کو پتہ ہے اتنے کرائمز ہو رہے ہیں, سائبر سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں, سائبر بولنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ڈیجیٹلائز کرنا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ایسا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیٹر کیسے کرنا ہے. سائبر سائیکالوجی کا بیسک پرپس ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو سکھا سکیں کہ آن لائن, کیونکہ رجحان سارا آن لائن کی طرف جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آن لائن ساری مسئلے مسائل وہی جو ان پرسن ہوتے ہیں وہ آن لائن بھی ہو رہے ہیں. ہم آن لائن پرسنالٹیز کچھ اور شو کر رہے ہیں, آف لائن ہم کچھ ہو رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے, اسپیشلی ان دا فیلڈ آف میڈیا, تو اسی لیے یہ ہم نے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا سائبر سائیکالوجی, تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی پرسنل لائف میں یوٹیلائز کر سکیں. اب دیکھیں بچے گریجویٹ ہوں گے, انہوں نے سائبر سائیکالوجی کا سبجیکٹ پڑھا ہے, تو اگر کوئی مسئلہ آتا ہے سائبر سیکیورٹی یا بلنگ سے ریلیٹڈ, تو انہیں پتا ہے کہ اب یہاں پہ سائبر تھراپی یوز کیسے انہوں نے کرنی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی دیا ہے, تاکہ جب بچے فیلڈ میں جائیں, اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو انہوں نے خود سے خود کا ہی کوچ بن جانا ہے اور اپنے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے, بلکہ دوسروں کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی اس مسئلے کا شکار ہے تو اس نے کس طرح سے اس کی پروفیشنل ہیلپ سیک کرنی ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا, یہ بڑی آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور آئی تھنک یہ کمنگ ٹرینڈز میں سے ایک چیز ہوگی, کیونکہ ہم بھی فیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ بہت, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا, اتنے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ آج کل کے دور میں تو اسپیشلی سائبر بولنگ اور سائبر ہراسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. سو اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی, جو ینگ اسٹوڈنٹ ابھی یونیورسٹی میں آتا ہے اور اسے ان چیزوں کا فیس کرنا پڑے, تو کیسے وہ فیس کر سکتا ہے؟ آپ نے ابھی بات کی کہ جب وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں اس کے, لیکن ہم بات کرتے ہیں فریش اسٹوڈنٹ کی, انیشیل نیا آیا ہے, بلنگ کا سب کو پتہ ہے, لیکن یونیورسٹیز نے بلنگ ہراسمنٹ کنٹرول کر لی ہے. لیکن سائبر بلنگ اور سائبر ہراسمنٹ کنٹرول کرنا از ناٹ سو ایزی. کس نے کیا ہے, کوئی نام نہیں آ رہے, کس کا گروپ ہے. اچھا سر, اس میں بھی دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں کاؤنسلر کا ایک رجحان, شکر ہے تھوڑا سا اویئرنیس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ سب سے پہلا کام ہی کاؤنسلرز یہ کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو جب انیشیلی آتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے یو کین گائز کانٹیکٹ ود اس. لیکن اب سائبر ہے, چونکہ آن لائن ہے, آن لائن آپ لوگوں کے موبائل ایپس ہیں, ہم لوگ بہت سے ڈفرینٹ ایپس یوز کرتے ہیں, کیونکہ ان پرسن ہمارے اس طرح سے دوست ہی نہیں ہے, ہم پھر بات کرتے ہیں آن لائن.
آن لائن ہمیں نہیں پتا نیکسٹ پرسن کون ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں جج نہیں کرے گا تو میں اپنی دل کی بات کر سکتی ہوں, یا اپنے پکچرز یا اپنی اس طرح سے ہزاروں چیزیں ہم شیئر کر دیتے ہیں. اب وہاں پہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہمیں ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا. اگر ہم کر جاتے ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی بچے اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ ریئل لائف میں بھی لوگوں سے بھاگنا ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک غلطی ہو گئی ہے, آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس سچویشن کہ اگر یہ مسئلہ یہ پرابلم ہو گیا ہے تو ڈسکس ود یور ایلڈرس. اگر ایلڈر نہیں ہے, کوئی گھر میں نہیں ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی کاؤنسلر ہے, اس کے ساتھ ڈسکس کریں. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ہم باتیں چھپاتے ہیں, جب اپنے اندر رکھیں گے آپ کو سولوشن نہیں ملے گا. سم ٹائمس تو ہم پرابلم خود سولو کر لیتے ہیں, لیکن سم ٹائمس یو نیڈ سم ون جو آپ کو پراپرلی ہیلپ کرے. اگر آپ وہ بھی کنسلٹیشن نہیں لیتے, تیسرا پھر FPR آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا ہے اور آپ کو FIA, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ حد تک مسئلہ بڑھ گیا ہے اور میں اس چیز کو نہیں کیٹر کر پا رہا, میرے پاس سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر نہیں ہے. تو پراپر ایک ایپ ہے جہاں پہ آپ سیکیورٹی کے لیے انہیں کمپلین کر سکتے ہیں اور وہاں آپ کا نام آئے بغیر آپ اس چیز کو پراپرلی پرسو کرتے ہیں. مطلب اب تو اتنا زیادہ اس چیز پہ ایڈوانس ونگ بن چکے ہوئے ہیں فیمیلز کے لیے, میلز کے لیے, آن لائن ہراسمنٹ کے لیے, کہ آپ وہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں سر, اسکول گوئنگ بچہ ہے, اس کو بھی پتا ہے واٹ از گڈ واٹ از رانگ فار می. ہم نے یہ جو گھر کے 4-5 سال ہوتے ہیں اس میں ہم نے بچے کو سکھا دیا ہے. اب بچے کے اوپر ہے کہ بچہ وقت کے ساتھ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا کیا ہے. اگر وہ غلط سیکھ رہا ہے, اب اس کو یہاں پہ ہے کہ اس نے اس چیز کو سنپ کیسے کرنا ہے. اگر وہ سنپ نہیں کر سکتا, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے رول ماڈل ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے رائٹ وے ہے. اب پھر بھی ہم اس رائٹ وے کو چھوڑ کے رانگ وے کی طرف جائیں تو پھر میرا خیال ہے یہ غلطی ہمارے بچوں کی ہے. تو اس پہ ہمیں پرسنلی اپنے طور پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, ایک اور اسی زمرے میں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس ڈیجیٹل میڈیا کو, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ پتہ تو ان کو ہوتا ہے واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ, لیکن وہ اپنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ مجھے سب پہچانیں, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا نے ایک چیز تو دی ہے, انسٹنٹ ریکگنیشن, انسٹنٹ فیم, لیکن وہ آتا کیسے ہے. تو جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ جی میں صحیح کروں یا غلط کروں, ایک پیج بنا لوں اور میں اس پہ صحیح غلط ہر چیز ڈالتا جاؤں یا ڈالتی جاؤں. بالکل. اٹ کین بی اینی ون. سو ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے, ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیٹ؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں سر ہمارے انفلوئنسرس, ہمارے بلاگرس بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بچے نے ینگ ایج میں اپنا پیج بنا لیا, بلاگنگ کر رہا ہے یا اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے, دیٹس گڈ. لیکن ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر, ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے سوشل میڈیا میں ہم جو چیز دکھا رہے ہیں مے بی ایکچوئل میں وہ چیز ویسی نہیں ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی ایسے ہی ہوگا, مجھے بھی اپنے لائف اسٹائل کو میٹ کرنا ہے, ہم میڈیوکر ہے, نہیں وی ہیو ٹو سروائیو بی لائک لیڈ کلاس تاکہ میں اپنے ایکسپینس اور اپنے سوشل میڈیا چیزیں مینیج کر سکوں. تو ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور سیلف, ہم نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دوسری چیز آپ ضرور کریں, آپ مارکیٹنگ اپنی کریں. آج کل کا دور ہے, ٹرینڈ ہے اور دور بھی ہے, لیکن اس کو ایک صحیح طریقے میں کرنا بہت ضروری ہے. صحیح طریقہ کیا ہے, آپ کوئی بھی ٹاپک پکڑ لیں, دیکھیں اتنے چیزیں ہیں, فن ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, لیکن ان سب چیزوں میں بھی آپ نے اپنی لمٹس کو رکھنا ہے. دیکھیں ویوز کے لیے ہم ولگر جو ہے وہ کنٹینٹ کی طرف جائیں گے, کتنی جلدی وائرل ہو جائیں گے بھائی. اگر آپ اچھا کنٹینٹ بھی لے کر آئیں گے, وائرل آپ تب بھی ہو جائیں گے, لیکن اٹ ول ٹیک تھوڑا سا ٹائم. لیکن ایگزیکٹلی وہی بات, وہ لانگ رن میں آپ کو بڑا فائدہ دے گا کہ آپ کے پیج پہ آ کے لوگ آپ کو دیکھیں. ہم اچھا کنٹینٹ دیتے ہیں, بچے ہمیں کیا کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, فیسینیٹ کرتے ہیں. وہ خود کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں میڈم یا سر اس ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنائیں, آپ کی ویڈیو بڑی اچھی. یعنی یہ اصل پرپس ہی یہی ہے, اویئرنیس. اگر آپ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں یا اپنے آپ کو مارکیٹ میں بھی لانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھے طریقے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن ہے, آپ دیکھیں فیس بک ایڈس ہیں, آپ مطلب ہزاروں سکلز ہیں. آپ امیزون کی طرف چلے جائیں, آپ وہ جو SEOs ہیں, مطلب اتنے کانٹینٹ ہے, آپ کے پاس کام ہے, لیکن آپ کام کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں تو پھر نا. اور اگر یہی ہم کہیں جی ہم غلط ویڈیوز کی طرف یا وہ ڈفرینٹ جو ہمارے انٹرٹینرز ہیں انہی کی ولگر ویڈیوز لگاتے جائیں اور ہمارے ویوز آتے جائیں
تو دس از ناٹ رائٹ تھنگ. ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا خود کا, سب سے پہلے تو ہم نے اپنی نیش دیکھنی ہے, میرا گول کیا ہے, میرا لائف کا گول کیا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو ٹرینڈنگ یا وائرل میں کرنا بھی ہے تو صحیح طریقے بہت سے ہیں. آپ دیکھیں بہت آزاد چائے والا ہے, بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جنہوں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا اور وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. ریحان اللہ والا, مطلب اتنے لوگ ہیں. ہمیں اس پہ کام کریں گے تو ہمارا ایک نام بنے گا نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل فیلڈ میں آئیں تو آج ہم مشہور ہو جائیں, کہ ہم بگیسٹ سی ای اوز بن جائیں, بگیسٹ ہم اچیور بن جائیں. تو ایسا نہیں ہے. ایک کنسسٹنسی کے ساتھ آپ تھوڑا سا ٹائم تو دیں. کہ آپ نے 1 سے 2 سال لگایا ہے, اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میرے ساتھ اگر نہیں ہو رہا, پھر ہم مانے بھی کہ کوئی غلطی ہے. لیکن اگر آپ نے 1 سے 2 مہینے لگائے اور اس میں آپ نہیں ہو رہے تو آپ کہیں نہیں جی میری زندگی خراب ہے, میرے ساتھ سارے معاملات ہو رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. اس پہ پھر ہمیں خود کو تھوڑا سا ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک میرا آپ سے لاسٹ کویشچن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی پروگرامس کرتے ہیں کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس جو ٹاپک جس پہ میں کویشچن کرنے لگا ہوں اس پہ تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. بالکل. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسٹ میں تو یہ بڑی ایک نارمل چیز ہے کہ لوگوں کے اپنے اپنے سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ اپنی مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. پاکستان میں کچھ عرصے پہلے تک تو ایک بہت بڑا ٹیبو سمجھا جاتا تھا کہ جی اچھا آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کیا. سو آپ بتائیں, آپ چونکہ آج کل کے دور کی ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, سو آپ نے کیا فرق دیکھا ہے پچھلے ٹائم میں اور آج کے ماڈرن ٹائم میں؟ اچھا سر, ابھی بھی کوئی لوگوں کا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے؟ سر سم ہاؤ ہوا بھی ہے, سم ہاؤ نہیں بھی ہوا. بہت سے ہمارے ابھی بھی ایلیٹ کلاس اور پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو یہی سمجھتے ہیں جی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پاگل ہونے کے برابر ہے. لیکن بہت سے ہمارے جو میڈیوکرز, اور میں کہوں گی بہت سے لوگ ہیں جنہیں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے, جنہیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو پروفیشنل ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا کتھارسس کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر سے اپنا سارا غبار نکالنا چاہتے ہیں, اور اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو کوئی جج نہ کرے, تو دس از دا رائٹ پلیس کہ سائیکالوجسٹ, تھراپسٹ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس سیشن لینے جا رہے ہیں. آپ نے وہ بالکل بات صحیح کہی. ویسٹ میں میرے بہت سے کلائنٹس ایسے ہیں جو ویسٹ کے ہیں, ان کی میں ایک پراپر فیملی تھراپسٹ ہوں, کہ اگر گھر میں کوئی مس کمیونیکیشن کا ایشو ہے یا کوئی انڈیویجول ایشو آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کیٹر کیسے کرنا ہے. اب ہمارے ہاں یہاں پہ وہ گھر میں لگ جاتی ہے ایک پوری آپ کہہ لیں برات بن جاتی ہے, اور وہ اس برات میں ہماری باتیں سلجھتی نہیں ہیں اور زیادہ الجھ جاتی ہیں. تو یہاں پہ ضروری ہے, ہمارے ہاں ایک جو لیک کرتے ہیں نا فیکٹر, وہ ہے کمیونیکیشن. ہم اپنے درمیان 2 لوگوں کی بات ہے, 10 لوگ اندر ایڈ ہو جائیں گے, وہ بات کبھی بھی نہیں سدھرے گی, وہ اور خراب ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے. دوسری چیز, نو ڈاؤٹ اس پورے ٹائم پیریڈ میں ہم نے 2-3 سالوں میں بڑی اچھی اویئرنیس ہے. یہ بہت سے لوگوں کا رجحان ہوا ہے, ڈپریشن, انزائٹی کو نارمل چیز سمجھنا شروع ہوئے ہیں, کہ پہلے کے وقت میں وہ سمجھا جاتا تھا پتہ نہیں کیا ٹیبو ہے. نارمل تو نہیں میں کہوں گی, مسئلہ تو اوبویسلی اس میں بھی ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے ڈاکٹر یا کسی اور کے پاس نہیں, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. کیونکہ کچھ جیسے انزائٹی ہے اس میں کچھ فزیکل سمٹمس زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم گیسٹرو اور جنرل فزیشینس کے پاس جاتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں وہ میڈیسنس دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری اسیسمنٹ نہیں کرتے. تو یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اگر کہیں کوئی ایسی الارمنگ سچویشن ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی کسی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہے, یا جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اٹ سیلف بھی پاگل ہیں کہ وہ دوسروں کا علاج کر رہے ہیں. دیکھیں ایک پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے. ہمارا جو ایک سیشن کا سر ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, جس میں ہم بات چیت کر کے آپ کی تھراپیوٹک انٹرونشن کرتے ہیں. اب آپ کا مسئلہ کے مسئلے کے بعد اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کا مسئلہ مائلڈ سے ماڈریٹ ہے تو ہم تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں, اگر سویرٹی بہت زیادہ ہے تو ہم پھر سائیکیٹرسٹ کو بھی ریفر کرتے ہیں کہ مائلڈ سی میڈیکیشن کی طرف بھی جائیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ ہم اس کی اویئرنیس پہ کمپینس چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ مزید اس پہ اور اویئرنیس ہوگی, تاکہ لوگ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہوئے ہچکچائے نہ, شرم نہ محسوس کرے کہ اگر میں سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہوں تو پتہ نہیں مجھے میری سوسائٹی یا میرے گھر والے کیا سمجھیں گے. تو میرا خیال ہے اس چیز پہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا معافیہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی, نئی چیزیں سامنے آئیں. تو شو ختم ہونے سے پہلے آپ کوئی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی, اسپیشلی ینگسٹرس کو؟
بالکل میرا خیال ہے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے اسٹے موٹیویٹیڈ، اسٹے پازیٹیو، کیونکہ جو ہمارا برین ٹرین چل رہا ہے، سارے ینگسٹرس چاہ رہے ہیں ہم پاکستان سے بھاگ جائیں، تو بھاگنا از ناٹ دا سولوشن. بھائی اس چیز کو سمجھیں، اسکیپنگ سولوشن نہیں ہے. یو ہیو ٹو کنفرنٹ دا سچویشن، اور وہ بھی اپنی پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کے ساتھ. آپ نے باہر جا کے بھی کام کرنا ہے، آپ یہاں پہ رہ کے کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے؟ ایک دفعہ انیشیٹو لے کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو شارٹ کٹس کی بجائے کنسسٹنسی کے ساتھ لے کر چلیں. آئی وڈ بیٹ کہ آپ انشاءاللہ سکسیس کی طرف لازمی جائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو معافیہ فار بینگ آن دا شو. ویورز، آپ نے شو دیکھا، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی، نئی نئی چیزیں ہمیں اس میں پتہ چلیں. سو کیپ واچنگ دا شو بیکاز یور اوپینین میٹرز.